والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدی یا نور اللہ۔ اصل میں حضرت مسئلہ صرف یہی ہے کہ کہتا کوئی نہیں، صرف کہتا کوئی نہیں۔ بندے کا اپنا کہنا تو بہت بڑی بات ہے۔ تفسیر نعیمی میں لکھا ہے جس کا مفہوم ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا گزرنا ایک قبر پر سے ہوا۔ ظاہر ہے جی نگاہ نبوت تھی، چھپی چیزیں بھی دیکھتی تھی، تو آپ نے دیکھا کہ قبر والے کو نا بڑا سخت عذاب ہو رہا ہے۔ آپ تشریف لے گئے، کچھ عرصہ بعد اب واپس گزرے تو جو قبر تھی وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن چکی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، رب کریم مجھے اس قبر والے کے حال سے آگاہ کر کہ پہلے گزرا تو عذاب تھا، اب گزرا تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو آگے سے جواب آیا، اے میرے عیسیٰ علیہ السلام، جب یہ شخص مرا نہ تو یہ بڑا فاسق، بڑا بدکار اور گناہگار تھا جس وجہ سے اسے عذاب ہو رہا تھا، لیکن جب یہ مرا نہ تو اس کی بیوی حاملہ تھی۔ کچھ عرصہ بعد اس کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا، اور جب بچہ پہلے دن مدرسے میں گیا نا تو استاد نے اس کو پڑھایا کہ پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس نے اپنی توتلی زبان سے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا بیٹا ہمیں رحمان بھی کہے اور رحیم بھی کہے اور ہم والد کو عذاب دیں، اس کا بیٹا ہمیں رحمان بھی کہے اور رحیم۔ صرف بیٹا خرابی یہ ہے کہ کہتا کوئی نہیں ہے، صرف خرابی یہ ہے، باقی تو سب کچھ ہے، اب کہتا کوئی نہیں ہے۔ مارا میں یہ پڑ گئی ہے کہ اب کہتا کوئی نہیں ہے، جو جتنی نحوستیں ہیں جو کچھ ہیں یہ صرف اس لیے ہیں کہ اب کہتا کوئی نہیں، ہم چھوڑ گئے حضرت۔ یہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ ایک مسلمان اور ایک کافر کے شیاطین آپس میں ملے تو جو مسلمان کا شیطان تھا نا وہ دبلا پتلا ننگا، بال اس کے بکھرے ہوئے، اور جو کافر کا شیطان تھا موٹا، بالوں میں تیل لگا ہوا، کپڑے بھی اس نے پہن رکھے۔ وہ جو کافر کا شیطان تھا نا اس نے اس شیطان سے جو ایک مسلمان پہ مسلط تھا اس سے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ سکا سڑیا، وال بکھرے، ننگا بھی۔ اس نے کہا بھائی مجھے اللہ نے جس پہ مسلط کیا نا وہ تو بندہ مومن ہے، وہ تو جب کھانے بیٹھتا ہے تو پہلے پڑھ لیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بسم اللہ شریف کی برکت سے میں اس کھانے میں شریک نہیں ہو سکتا، وہ کھاتا رہتا ہے، میں پاس بیٹھا بھوکا رہتا ہوں۔ جب وہ کچھ پینے لگتا ہے تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے، اس لیے میں اس کے پینے میں بھی شریک نہیں ہو سکتا۔ جب وہ سر میں تیل ڈالتا ہے وہ پھر پڑھ لیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس لیے میں تیل میں بھی شریک نہیں ہو سکتا۔ جب وہ کپڑے پہننے لگتا ہے تو وہ کپڑے پہنتے ہوئے بھی پڑھ لیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس لیے میں ننگا رہ جاتا ہوں۔ اور وہ جو شیطان تھا نا جو کافر پہ مسلط تھا، اس نے کہا میں تو ایسے شخص پہ مسلط ہوں جو خدا کو بھول ہی چکا ہے، وہ کسی کام میں کھاتے پیتے تیل لگاتے اپنے کپڑے کسی چیز میں وہ اللہ کا نام نہیں لیتا، اس لیے میں اس کی ہر چیز میں شریک ہو جاتا ہوں۔ بات پھر وہی ہے حضرت جی کہ کہتا کوئی نہیں حضرت، ہم نے کہنا چھوڑ دیا حضرت۔ آج آپ جیسے سائیں اور نے کیا کہا کہ دیکھو کہ وڈے کروں پانڈا کدی خالی نہیں آیا حضرت، وڈے کروں پانڈا کدی خالی نہیں آیا، کہتے کوئی نہیں حضرت۔ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ بندے یہ تجھے نہیں دیں گے، یہ تو بنا ہی تیرے لیے، اللہ کو اس میں سے کس کی حاجت ہے حضرت؟ اللہ کو تو نہیں سیب کی حاجت ہے، اس کی شان تو بہت بلند ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اگر تجھ پہ سیب بند ہے تو ذرا چیک کر، ہاں کام تو نے خود ہی خراب کیا ہے، ہم نے تو بنائے تیرے لیے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ ہم نے تجھے قرآن میں کہا نہیں تھا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اگر ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا تو ہم اس زمین کو تجھ پہ تنگ کر دیں گے۔
اس لیے حضرت ہمیں تو جو سبق ملا ہے ہم نے تو بار بار وہی دہرانا ہے کہ کہہ لو بھائی، کہہ لو حضرت۔ وہ جو حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے نا، جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دیاری، حضرت جنید جنہوں نے حضرت جی چلائی یاری، حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ کے لیے لکھا کہ وقت وصال تھا۔ اب ہر بندے کو تو نہیں پتا حضرت کہ بڑوں کی مجلس کے کیا آداب ہیں حضرت جی، وہاں کیسے بیٹھا جاتا ہے۔ وہ وقت وصال تھا، اور حضرت ہمیں مشکل لگتا ہے کیونکہ دل لگا لیا نا، ہم لمبی عمر کی دعائیں کرتے ہیں، وہ نہیں کرتے۔ ہاں اگر لمبی عمر کی دعا اس نظریے سے کی جائے کہ میں اللہ کا زیادہ ذکر کروں پھر اس میں حرج کوئی نہیں، لیکن اگر لمبی عمر کو صرف اس لیے مانگ رہا ہے کہ میں اور عیاشی کروں، وہ نہیں مانگتے حضرت۔ وہ تو کہتے ہیں کیڑے ویلے ویلائے حضرت جی، کیونکہ آج دنیا سجن المؤمن، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے حضرت، کیونکہ ہم نے دل لگایا ہے، دل کرتا ہی نہیں مرنے کو، دل کرتا ہی نہیں چھوڑنے کو حضرت۔ وہ کہتے ہیں کیڑے ویلے واز پوے، کیونکہ حضرت جی وہ ہر وقت تیاری رکھتے ہیں۔ حکیم صاحب دی تیاری پوری سی نا، تائیں تھوڑی دیر بعد پوچھتے ہوں ہاں کی وجہ جے تیاری پوری سی نا حضرت، پشکڑی انہوں نے بن مون کے رکھ لئی تھی حضرت اپنی، جڑے ویلے واز پوے چل بھائی، تیاری مکمل تھی، اس لیے ہر ویلے پوچھتے سن کی وجہ جے، کیونکہ تیاری مکمل تھی۔ اس بندے نے اپنے آپ کو کنج کنجا کے رکھیا جی، اپنے آپ کو کنج تیاری پوری، ایک ٹک بسکٹ ایک حضرت جی پانی دا گلاس، گلاس رات کو حضرت جی انہیں اپنی تیاری پوری رکھی تھی، انہیں نہیں حضرت اس پاسے ہاتھ لایا، اگر بنانے پہ آتا تو پتہ نہیں کیا کیا بنا ڈالتا حضرت جی۔ فرمان لگے جو وڈے میاں جی کی خادم علی رحمت اللہ تعالی علیہ بنا کے دے گئے، نہ عبدالعی نے ایک اٹ لائی تو نہ عبدالعی نے ایک اٹ لائی، نہ لائی نہ لائی، جو بڑے میاں جی کی خادم علی صاحب بنا کے دے گئے، نہ عبدالعی نے کوئی اٹ لائی تو نہ ہی لائی، بس انتظار کیتا حضرت، لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ تیاری پوری تھی حضرت، ساڑی تیاری کوئی نہیں، ڈر لگتا ہے حضرت کی بنے گا جا کے حضرت، صحابہ نو کی جواب دینا ہے حضرت، انہوں دی تیاری پوری تھی حضرت۔